کہ کیا تم دودھ کو نہیں دیکھتے؟ دودھ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دودھ کو گائے کے خون اور اس کے گوبر کے بیچ میں سے پیدا کیا ہے. اس کا فضلہ گائے کا گوبر ہے پیٹ کے اندر اور اس کا خون بھی ہے. خون نہایت ہی سرخ، گوبر نہایت ہی الگ رنگ کا، اور اس کے بیچ سے صاف و شفاف دودھ کا نکلنا. دودھ آتا ہے، نہ کبھی اس میں گوبر کی بو آئی، نہ کبھی خون کا رنگ آیا. قرآن کہتا ہے آخر یہ کون ہے جو اس طرح صاف ستھری غذا نکالتا ہے تمہارے لیے؟ کیا شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے؟ قرآن کہتا ہے جب وہ ڈنک مارتی ہے تو اس کے زہر کا کوئی علاج نہیں ملتا. شہد کی مکھی اگر ڈنک مارے تو زہر چڑھ جاتا ہے اور کئی لوگوں کی موت بھی ہوتی ہے، لیکن وہی اپنے چھتے پہ بھی تھوکے تو وہ نہایت ہی میٹھی غذا ہے، نہایت ہی میٹھی غذا ہے. شہد کی مکھی اپنا رس چھتے پر ڈالے تو وہ دنیا کی سب سے اچھی غذا، وہی اگر کسی کو ڈنک مارے تو سب سے برا زہر ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو یوں فرمایا ہے کہ میں وہ شہد کی مکھی ہوں جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں، جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں. یہ تو ضمناً میں نے بات عرض کی. خدا قدیر و جبار کے وجود پر میرے عزیزو ایک دو نہیں، لاکھوں مثالیں دنیا میں ہیں، لاکھوں مثالیں. ابھی تو کائنات کے رازوں تک ہم پہنچے ہی کہاں ہیں. سمندر کے اندر کی دنیا، پیڑ پودوں کے اندر کی دنیا. اب آئیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے پوچھا گیا خدا ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں. ایک قلعہ ہے ایسا کہ چاروں طرف سے بند، نہ ایک سوراخ جانے کا راستہ، نہ اس پہ کھڑکی، نہ دروازہ، کچھ بھی نہیں. ہوا تک نہیں جا سکتی، ہوا تک نہیں جا سکتی، پورا بند ہے. اور اندر اس کے نہایت ہی چمکدار موتیوں کی طرح ہے. پھر اچانک اس قلعے میں اچھلتا کودتا ہوا ایک جان والا پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس قلعے سے باہر آتا ہے. امام احمد بن حنبل کی ان باتوں کو سن کر لوگوں نے پوچھا ایسا کیسے ہوتا ہے؟ بند قلعہ، ہوا بھی نہیں جاتی، کوئی سوراخ بھی نہیں، اور اس کے اندر سے کوئی اچانک پیدا ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ تو روز ہوتا ہے، مرغی کے انڈے میں نہیں دیکھتے. مرغی کا انڈا مجھے بتاؤ اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ انڈا تو اوپر سے پورا بند ہوتا ہے، ہوا تک نہیں جاتی، لیکن مرغی اس کو گرم کرے. اب تو مشینوں میں بھی، اب مشینوں سے بھی ہوتا ہے. مجھے یہ بتاؤ وہ انڈے کی زردی اچانک ایک جاندار چوزے کی شکل کیسے اختیار کرتی ہے؟ کون ہے جو اسے چونچ دیتا ہے؟ کون ہے جو اسے پر دیتا ہے؟ اور پھر ہم نے جانوروں کو، پرندوں کو، ہر ایک مخلوق کو دیکھا ہے، ان میں رنگ ایسے بھرے ہوئے رہتے ہیں، دنیا کا کوئی آرٹسٹ بھی اس طرح کے رنگ بھر نہیں سکتا.